شہباز شریف اپنی پارٹی کا چارج کب لے رہے ہیں؟ جی چارج ہے ہی ان کے پاس. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ مذاق سا اڑایا ہے میرا. نہیں وہ غائب امام ہے ابھی تک. جی وہ کچھ بیمار تھے، علیل تھے، آپ کو معلوم ہے. اس سے پہلے یہاں پر تھے نہیں وہ. تو آپ کی بات کا ایک نقطۂ نظر سے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پہلے وہ ایک عرصے کے لیے انگلستان میں تھے اپنے بھائی کی علالت کی وجہ سے. جب یہاں آئے تو کرونا کا شکار ہو گئے، مگر اب وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صحت یاب ہو گئے ہیں اور بڑے بھرپور انداز میں متحرک رہیں گے. اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بلاول صاحب سے بھی بات کی اور دیگر پارٹی رہنما جو ہیں ان سے بھی وہ مسلسل رابطے میں ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں بہت جلد ایک آل پارٹی کانفرنس ہوگی جس میں یہ جو اس وقت حکومت کے حالات ہیں ان پہ بیٹھ کے سیریسلی غور کرنا پڑے گا کہ آخر پاکستان جا کہاں رہا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں جانے کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں. اور یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ کسی زاویے سے دیکھ لیں، آپ سیاسی زاویے سے دیکھ لیں، آپ کرونا وائرس کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ ٹڈی دل کے حملے کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ چینی اور آٹے کی قیمت کے حوالے. وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ کی، لیکن آپ نے بڑا ایک خوبصورت بات کہی ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے. آپ کو پتا تو بتا دیں ہمیں یار. جی دیکھیں، بظاہر تو بہت سچویشن جو ہے وہ خطرناک لگ رہی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایمانداری سے، کیونکہ نمبرز آر ناٹ ایڈنگ اپ. آپ نے ہماری سرحدی سچویشن جو ہے وہ دیکھ ہی لی ہے کہ کس طرح اس وقت بھارت جو ہے وہ ایگریشن دکھا رہا ہے، اور کیسے جو ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی کے معاملات سامنے آ رہے ہیں ان کی کڑیاں کیسے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بیرونی طاقتوں سے بالخصوص بھارت سے ملتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے دفاع کو بھی مضبوط رکھنا ہے اور متحرک رکھنا ہے ہر وقت. ایک طرف آپ اس کو سوچئے کہ اس کے لیے ہمیں ایکسپینڈیچرز کی ضرورت ہوگی، دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ کیسے اکانومی کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اور ابھی بھی 2 سال کے بعد جتنے ٹیکس کے ریونیوز ٹی ایم ایل این چھوڑ کے گئی تھی اتنے ہی ریونیوز ہیں. اب خطرہ یہ ہو گیا ہے، خطرہ یہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کرونا بھی ٹل نہیں رہی، ٹڈی دل نے بھی کچھ فصلیں تباہ کر دی وغیرہ وغیرہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 کوارٹرز کے بعد جب آپ کے ٹیکس کے ریونیوز آئیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حکومت اس طریقہ کار سے چل نہیں سکتی. کیسے چلے گی؟ فار ایگزامپل آپ چھوڑ دیں ٹارگٹس کو، پچھلے سال کے ٹارگٹس کو، تو اس سال کے جو بجٹ میں ٹارگٹس رکھے چھوڑ دیں. پچھلے سال 4000 ارب کی کلیکشنز ہیں. کیا اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2000 یا 2500 ارب کی کلیکشنز ریونیو میں ہو جائیں گی؟ اور اگر نہیں ہوں گی تو جو ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں 2 ہے نا جی چیزیں ملک صاحب. ایک تو ہے نا آپ نے اکنامک کرائسس کی بات کی، ایک کووڈ-19 کا کرائسس ہے، ایک گورننس کا کرائسس ہے. وہ تو مختلف قسم کا کرائسس ہے. آپ تو جدھر سے چھڑیں گے ایک کرائسس آپ کو نکلتا ہوا، آلموسٹ ڈیلی ایک نیا کرائسس سامنے آتا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اے پی سی کا بلانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا ایجنڈا ہے؟ کیونکہ -1 فارمولا کا تو آپ اگر کوئی تھا ایسا فارمولا ہو سکتا ہے تو جو شاید خاقان عباسی صاحب نے تو اس میں سے بالکل پھونک نکال دی ہے. اب یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ نشستن گفتن برخاستن والا معاملہ ہوگا؟ کیا کریں گے آپ؟ آپ کے پاس کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں آپ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات جی کرنے کی تو بہت سی پوزیشنز ہیں. پہلی بات تو آپ اس کو جو ہمارا فرض ہے اس کے حوالے سے دیکھیں. یعنی اس وقت جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور آپ جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی زاویے سے دیکھیں، تو میں آپ سے کہنے والا تھا وہ ایک زاویہ بتائیے جس کو دیکھنے کے بعد کچھ تقویت ملتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں حکومت صحیح جا رہی ہے. یہی میرا مقصد تھا. زاویہ نہیں بتائیے. اب ایسے حالات میں ہم نے بیٹھ کے اسمبلی کے اندر بھی اپوز کرنا ہے، ہم نے اسمبلی کے باہر بھی حکومت کے اوپر متواتر ایک وزن ڈالنا ہے جو ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم ووٹ لے کر آتے ہیں اور لوگوں کی جو تکالیف ہیں وہ ان کا نہ صرف حکومت کے سامنے رکھنے بلکہ تقاضا کرنے کا بھی ہمارا فرض ہے کہ یہ تمام تکالیف ہٹائی جائیں. تو ہم سڑک کے اوپر بھی آئین اور قانون کی مطابقت سے حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھیں گے، ہم پارلیمان کے اندر بھی حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھیں گے. پرابلم ہماری آتی ہے کہ آرڈنریلی تو پارلیمان کے اندر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر پارلیمان کو حکومت کچھ سمجھتی نہیں ہے. ٹھیک اور حکومت یہ تو بتا دینا کہ ایجنڈا کیا ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں، نظامی صاحب بھی یہی پوچھنا چاہ رہے تھے، نون لیگ کا مقصد ہے کیا؟
-1 ہے, اس کو -1 میں کیا بات بالکل APC میں بات کیا ہوگی اور نون لیگ کیا چاہتی ہے؟ کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ -160 چاہتی ہے. لائے اب ایک طرف تو کہے گی 5 سال پورے کرنے چاہیے ان کو، اور دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں، جی انہوں نے کہا کہ جی ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، مطلب ہے تو ذرا کروٹ سی مثال، جی غیر مناسب ہے حکومت کو لے کے، اور یہ جب 5 سال تک پڑا رہا تو اس سے اتنا تعفن پیدا ہو جائے گا، اس لیے اس کو دفن کر دینا چاہیے. اس کا مطلب کیا کہ آپ کو تحریک پر چلانے جا رہے ہیں؟ میرا مقصد یہی پوچھنے کا ہے. وہ آپ ایک ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ شعر سناؤ تو اگر حسب حال ہے تو ابھی سنا ڈالوں ایک شعر. جی تو وہ شعر یہ ہے جو آپ کے سوالات کا جواب بھی دے گا کہ گھستے گھستے پاؤں میں زنجیر آدھی رہ گئی، مر گئے پر قبر کی تعمیر آدھی رہ گئی. یہ آپ نے گریو پر بیٹھ رہے تھے. جی لیکن نہیں چاہتے کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ بتا دینا نون لیگ چاہتی کیا ہے؟ لائے عمل کیا ہے؟ خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی، پیپلز پارٹی بھی، اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ یہ تو نون لیگ کا جواب دینا نا. دیکھیے میں تو آپ کو شعر کی شکل میں جواب دیا کہ آدھی قبر کی تعمیر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی آدھی کا احاطہ کیونکہ آپ دانش اہل خرد ہیں تو آپ خود کر لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے، میں نے جیسے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ حکومت ایسے چلنے کی نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقدمہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آل پارٹی کانفرنس بلانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں دائیں کی بات کروں، آپ بائیں کی بات کریں، پھر ایسا ایک پروگرام ہو جس میں آپ ہمیں بولیں آپ نے اس وقت دایاں کیا کہا تھا. دایاں بایاں تو جب آپ سوال پوچھیں گے ہم کہیں گے، لیکن اس وقت ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہی لائحہ عمل لے کر آگے بڑھیں، ایک ہی اسٹریٹجی کے تحت آگے بڑھیں. اور یہ جو آدھی قبر خود کھود چکی ہے PTI اپنی، اس کے اوپر جو تھوڑی بہت مٹی ڈالنی ہے اور دعا پڑھنی ہے وہ پڑھ کے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کریں. اور یہ جو کالا دور گزر رہا ہے یا گزرا ہے، اس کو اب ہم ماضی میں پھینک کے ایک بہتری کی طرف آگے چلیں، کیونکہ ایسا یہ چل نہیں سکتا. اب آپ اس کا اسپیسیفک چیزیں کیا ہیں تو 2-3 چیزیں سامنے آئیں. پہلی چیز آپ پوچھیں گے کہ خواجہ صاحب نے 1-2 مرتبہ یہ ذکر کیا کہ بھئی اگر -1 ہوتا ہے تو بالکل ہو جائے، اور بھی ہمارے بہت سے دوستوں نے کہا ہے. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کی ایک باقاعدہ گنجائش ہے اس وقت آئین میں، وہ تو ہو ہی سکتا ہے. اور ہمیں غالباً ہم تو کیا خیر کریں گے، ان کے اتحادی کر ڈالیں گے، کیونکہ کوئی بھی شخص جس کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہے اور جسے واپس اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جانا ہے، وہ یہ جو اس وقت گرد اڑ رہی ہے وہ اپنے دامن پہ تو نہیں پڑنے دیں گے. اگر پڑھنے دیں گے تو کیسے جائیں گے؟ تو وہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اس وجہ سے وہ آلریڈی ٹوٹنے کو تیار بیٹھے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب جو لائن لے رہے ہیں وہ آپ سب سے مختلف ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، وہ -160 کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ اور دوسرا جو آپ APC کی بات کر رہے ہیں، پہلے بھی دو APC اپوزیشن کر چکی ہے، اس APC کو لیڈ کون کرے گا؟ کیا شہباز شریف صاحب کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کے سوالوں کا ہی جواب دے رہا تھا. میں کیونکہ نظامی صاحب سے میری بہت رفاقت اور محبت کا رشتہ ہے تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے. میں عباسی صاحب کی بات کروں گا تو یہ خواجہ صاحب کی بات کریں گے، خواجہ صاحب کی کروں گا تو میں نے کہا میں آپ کو پورا سیکوینس بتا دوں. تو پہلے میں نے آپ کو ایک، اور دوسری جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گمان میں یہ بات آ بھی جائے کہ جناب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک چہرہ بدل جائے گا اسی ٹیم کے ساتھ، تو میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں جو عباسی صاحب رکھ رہے ہیں کہ what is the definition of insanity? The definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. یعنی اسی ٹیم کے ساتھ جس نے نامراد ڈبو دیا سب کو، ایک چہرہ بدلنے سے کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت وہ تمام ترقی کے زینے جو ہمیں طے کرنے ہیں، کرنے چاہیے، ہم پہ مقرر ہیں، وہ ہم کر پائیں گے؟ تو جواب ملتا ہے نہیں. اس وجہ سے عباسی صاحب اس بات کو مقدمہ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہوگا. آپ کو ایک ٹیمپرری ریلیف مل جائے گا جو آپ کے سارے ملک کے سرمایہ کار جو بھاگ چکے ہیں، یعنی جوتیاں چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، کسی کو نہیں پتا، جو آٹا بیچنے والا ہے وہ آٹا کی مافیا ہے، جو پیٹرول پمپ لگا بیٹھا ہے وہ پیٹرول مافیا ہے، جو ادویہ بناتا ہے وہ دواساز کمپنیوں کا مافیا، جو ہسپتال میں بستر نہیں ملتا تو ہسپتال، نامراد ہر بندہ اس ملک کا مافیا ہے، ہر شخص یہاں پہ مافیا ہے. تو یہ ضرور ہوگا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو ان کو کم از کم اتنا کانفیڈنس آئے گا کہ کوئی ایریٹک حکومت نہیں ہے، ہم یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ جب حکومت ناکام ہوگی تو ہمیں مافیا بنا، مائنس کچھ نہیں ہونے والا.
مائنس کچھ نہیں ہونے والا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کا کامیاب نہیں بھی ہوتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حکومت پہ دباؤ آئے گا، لیکن اگین سوال وہی ہے کہ اپوزیشن اور نون لیگ اسپیسیفکلی کیا چاہتے ہیں.